میں شروع کرتی ہوں آپ سے یہ پوچھ کر کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے، جبکہ امریکہ کی فوجیں 20 سال بعد تقریباً افغانستان چھوڑ چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ نے افغانستان میں صورتحال بگاڑ دی ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے افغانستان میں صورتحال کا فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایسا حل کبھی موجود نہیں تھا۔ میرے جیسے لوگ جو افغانستان کی تاریخ جانتے ہیں بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے۔ اس پر مجھے اور میرے جیسے لوگوں کو امریکہ مخالف کہا گیا، مجھے طالبان خان کہا گیا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس موقف کی مخالفت کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم افغانستان میں کیا مقصد تھا۔ ملک کی تعمیر تھی، جمہوریت کی بحالی یا خواتین کی آزادی، جو بھی اسباب تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کارروائی کی وہ اس کا حل نہیں تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بدقسمتی سے اس وقت تک امریکہ اور نیٹو افواج کے ہاتھوں سے سودے بازی کا وقت نکل چکا تھا۔ جب افغانستان میں نیٹو کے 1.5 لاکھ فوجی دستے موجود تھے، اس وقت سیاسی حل نکالنے کا وقت تھا۔ لیکن جب انہوں نے فوج کو 10,000 تک محدود کر دیا اور پھر جب انہوں نے انخلا کی تاریخ دے دی تو طالبان یہ سمجھے کہ وہ جیت چکے۔ لہٰذا اب یہ مشکل ہو گیا کہ طالبان اس وقت کسی سمجھوتے پر آمادہ ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ انہیں کسی سیاسی حل پر مجبور کیا جائے، کیونکہ اب وہ سوچ رہے ہیں وہ جیت چکے۔ To compromise, it's very difficult to force them into a political solution. So because they think that, they won. خیر، ماضی میں جو کچھ ہوا، اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان غلبہ حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ افغانستان کے لیے بہتر نتیجہ ہے؟ افغانستان کے لیے سب سے بہتر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہاں کوئی سیاسی تصفیہ ہو، تمام فریقین کو ملا کر ایک ایسی مخلوط حکومت بنے جس میں تمام دھڑے شامل ہوں۔ ظاہر ہے طالبان بھی اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ افغانستان کے لیے بدترین صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے، ایک طویل خانہ جنگی، اور پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بدترین صورتحال ہوگی، کیونکہ پھر ہمیں 2 صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں ایک مہاجرین کا مسئلہ ہے۔ پہلے ہی پاکستان 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ طویل خانہ جنگی سے مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، اور ہماری معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کہیں پاکستان تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ طالبان نسلی طور پر پشتون ہیں، اور اب ہمارے ہاں سرحد کے اس طرف پشتونوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیں تشویش ہے کہ اگر خانہ جنگی جاری رہی تو ہماری طرف کے پشتون بھی اس میں شامل، اور یہ وہ آخری چیز ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ اور اب میں پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ افغانستان چھوڑنے سے پہلے امریکہ نے آپ کی حکومت سے کئی سال تک طالبان کی افغانستان میں جنگ محدود کرانے کی درخواست کی، لیکن اب امریکہ اور دوسری تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بارے میں بڑا ثبوت موجود ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کی فوجی انٹیلیجنس کے ذریعے اور مالی مدد کی۔ اس کی آپ کیا وضاحت دیں گے؟ یہ افغانستان میں کام کرنے والا ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ آپ اس حمایت کی کیسی وضاحت کریں گے جو آپ کی حکومت نے گزشتہ کئی سالوں میں بار بار افغان طالبان کو دی؟ جوڈی، مجھے یہ انتہائی غیر منصفانہ لگتا ہے، اور آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ 9/11 کی بات کریں، پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نیو یارک میں ہونے والی دہشت گردی سے اس تناظر میں کہ القاعدہ افغانستان کی تنظیم تھی، پاکستان میں عسکری طالبان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، اور اسی طرح پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، ہمارا ملک اس سے تباہ ہو گیا۔ اس جنگ میں 70,000 پاکستانی جان سے گئے، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہماری معیشت کو $150 بلین کا نقصان ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اہم الزام یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کو پڑوسی ملک پاکستان میں ہمیشہ محفوظ ٹھکانے میسر ہوتے تھے، اور دوبارہ امریکہ نے یہی کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوتوں کے پہاڑ ہے کہ آپ کی ISI اور دوسرے فوجی عناصر نے افغان طالبان کی سالہ سال مدد کی ہے۔ صرف پچھلے چند دنوں میں ہی 10,000 پاکستانی جنگجو کے سرحد عبور کر کے افغانستان جانے اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کی رپورٹس ہیں۔
یہ تو اب تک جاری ہے۔ So this is going on right now. Judy, for a start, this جوڑی، سب سے پہلے تو یہ 10,000 طالبان اور جو بھی افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جہادی جنگجو سرحد عبور کر کے وہاں گئے، یہ مکمل بکواس بات ہے۔ وہ اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ پہلے میں ماضی کی بات کرتا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے دیے، تو وہ محفوظ ٹھکانے کہاں ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور یہ سارے طالبان کی طرح نسلی پشتون ہیں، یہاں 5 لاکھ کیمپوں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں 1 لاکھ لوگوں کے کیمپ بھی موجود ہیں، اور پھر طالبان باقاعدہ طور پر کوئی فوج نہیں بلکہ وہ عام شہری، اور اگر ان کیمپوں میں کچھ عام شہری موجود ہیں تو پاکستان کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ انہیں پناہ گاہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ how can you call them sanctuaries? Let me اب میں مسٹر پرائم منسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت میں امریکی CIA کو کوئی ایئر بیس نہیں دیں گے۔ to have any sort of bases in Pakistan to support counterinsurgency. But are you saying no to fight terrorism? جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جواب دینے کے لیے ایئر بیس درکار ہے، تو میں آپ کا یہ سمجھنا ضروری سمجھوں گا، جب ایک ملک 70,000 لوگ جنگ میں کھو دیتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے، جب ہم سن 2000 میں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس وقت ہمارے پاس سرحدوں پر لڑائی اور ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی سخت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عروج پر تھے، جس میں پاکستان شامل ہوا، ہمارے ملک میں ہر طرف خودکش حملے ہو رہے تھے، ہمارا کاروبار تباہ، ہماری سیاحت تباہ ہو چکی تھی۔ تو اب جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہ بنیں۔ اب اگر افغانستان میں تنازع جاری ہے اور پاکستان میں بیسز موجود ہیں تو ہم نشانہ بن سکتے ہیں، ہم دوبارہ اسی تنازع کا حصہ بن جائیں گے جس میں ہم پچھلے 15 سال رہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم امن میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں لیکن کسی تنازع کے نہیں۔ But not in conflict. تو آپ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ اس مرحلے پر امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے تجارتی تعلق چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہو 20 سال کے اس معنی خیز عرصے کے بعد؟ جوڑی، پچھلے تعلقات لین دین کے تھے۔ پاکستان ایک کرائے کی بندوق جیسا تھا۔ امریکہ کہتا تھا ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ہم نے امداد دی ہے، اسی لیے آپ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے ہماری 70,000 جانیں لے لیں۔ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے 70,000 لوگوں کی جانیں کسی دوسرے کی جنگوں میں دی ہوں؟ لہٰذا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے جس سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور یہ امداد اس سے کہیں کم تھی جو ہماری معیشت نے اس جنگ میں ہاری، اور اس کے باوجود افغانستان میں ناکامی کا الزام ہم پر ڈالا گیا۔ یہ پاکستانیوں کا نقطہ نظر ہے۔ اب پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی اور انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا۔ ہم نے اپنے سے کوشش کی، اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں امریکی بیسز ہوں، لیکن اگر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ہم بھی فوراً اس میں پھنس جائیں گے، اور پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی، جو ہم نہیں چاہتے۔ باقی سب ایک طرف، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم حال ہی میں معاشی بدحالی سے نکلے ہیں، اور اب ہم دوبارہ اس صورتحال سے گزرنا نہیں چاہتے۔ I hear that message. میں نے یہ پیغام سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر طالبان نے واقعی افغانستان میں کامیابی حاصل کر لی تو آپ کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں خواتین کو 8 سال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں کا نظام دہشت گرد چلا رہے ہوں گے۔ امریکہ یہاں پر 2 دہائیوں سے فوجی حل مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آج ہم اس صورتحال پر اسی وجہ سے پہنچے ہیں کیونکہ فوجی حل کی کوشش ناکام ہوئی۔ اب ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ اس وقت بہترین انتخاب یہی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں
सियासी तस्फिया हो। जैसा कि मैं दोहराता हूं, एक जामे हुकूमत जिसमें तमाम फरीकीन शामिल हों, तो इसके लिए तालिबान को दूसरी पार्टी के साथ बैठना होगा और एक मुश्तरका हुकूमत बनानी होगी। यही बेहतरीन नतीजा होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि फौजी हल नाकाम हो चुका है। क्या पड़ोस में तालिबान की फतह तस्लीम करने के लिए तैयार है? आप ये कह रहे हैं कि हकीकत में आपके पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान मजीद कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम इन पर सियासी हल के लिए जितना भी हो सके दबाव डालें। लेकिन अफगानिस्तान में क्या होता है? हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम फैसला करें कि कौन सी हुकूमत चाहते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आखिर में यही हो, वो किसी न किसी तरह एक जामे हुकूमत कायम करें। लेकिन ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो हमने वो सब किया जो हम कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने मुल्क में ख़वातीन के किरदार के हवाले से बयान दिया, आपने गुज़िश्ता माह एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफे की बड़ी जिम्मेदारी खुद ख़वातीन पर आयद होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इस पर यकीन रखते हैं? मेरा मतलब है कि आप खुद मगरिब में रह चुके हैं, आपने पूरी दुनिया में सफ़र किया है। क्या आपको यकीन है कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी ख़वातीन पर आयद होती है? A large part of the responsibility for this. जोड़ी जो भी इस्मत दरी का इर्तिकाब करता है, सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इसका मुकम्मल जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इसका मुकम्मल जिम्मेदार है। ये बात तो मैं पूरी तरह वाजे कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता औरत कितना भी उकसाए या जो कुछ भी वो पहने। जो शख्स जाती करता है वो पूरी तरह से इस जुर्म का जिम्मेदार है। कभी भी मुतासिरा शख्स इसका जिम्मेदार नहीं होता। मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया क्या? वो महज पाकिस्तानी माशरे की बात हो रही थी, जहां जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, और जिनसी जराइम में सिर्फ खवातीन ही शामिल नहीं, ज्यादती से ज्यादा बच्चों के साथ नाजेबा हरकत हो रही हैं, जो काबू से बाहर होती जा रही हैं। तो मेरा तबसरा इसी तनाजुर में था, और उसमें मैंने पर्दे के अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस्लाम में पर्दे का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं, और पर्दा सिर्फ खवातीन तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये मर्दों के लिए भी है। इसका मतलब माशरे में जिनसी तरगीब को नीचे लाना है। मैं इसी हवाले से बात कर रहा था, और इसे जानबूझकर सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। और मैं ये बता दूं, क्योंकि मैंने जो भी इंटरव्यू दिए हैं, मैं कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं करूंगा कि जिस शख्स से ज्यादती हुई है वही उसका किसी तरह जिम्मेदार है। हमेशा जो ज्यादती करता है वो जिम्मेदार होता है। क्या आपको लगता है कि आपके मुल्क में इस्लाम की अहमियत की वजह से आपकी कुछ करने की काबिलियत पेचीदा हो जाती है कि आप खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कोई मजबूत मौक़िफ़ अपना सके? बिल्कुल नहीं। इस्लाम खवातीन को इज्जत और वक़ार देता है। दर हकीकत मैं ये कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया का सफ़र करके मुझे ये पता चला कि मुस्लिम मुल्कों में, पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी मुल्कों में मैंने देखा है कि औरत के साथ लोग ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं और उनका वक़ार रखते हैं। आपके पास दुनिया में हर जगह अजीब व गरीब मुकदमात हैं, लेकिन आप भी पाकिस्तान के हालात पर निगाह डालें। मेरा मतलब है, यहाँ इस्मत दरी के वाक़यात देखें, इसका मवाजना मगरबी मुल्कों से करें। वहाँ के मुकाबले में यहाँ वाक़यात बहुत कम हैं। हाँ, हमारे कुछ सकाफती मसाइल हैं, हर कौम के होते हैं, लेकिन ये सकाफती इर्तिका और तालीम के साथ आते हैं। लेकिन जहाँ तक एक औरत की इज्जत और एहतराम की बात है, पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, ये माशरा खवातीन को ज्यादा इज्जत और वक़ार देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं।